السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناول۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک نیا ناول جس کا نام ہے غربت ہجر میں عشق، از قلم فروا خالد۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول غربت ہجر میں عشق، از قلم فروا خالد، قسط نمبر 1۔ خانوں کی آبائی حویلی، جو کہ سندھ کے علاقے نصیر آباد میں ایک بہت بڑی جاگیر پر پھیلی سندھ کی عالیشان عمارتوں میں سے ایک تصور کی جاتی تھی، جو ہر وقت روشنیوں اور رونقوں سے جگمگاتی رہتی تھی۔ اس حویلی میں اس وقت ماتم اور قیامت کا سماں تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے رقص اور گانے بجانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہاں اس وقت بالکل سکوت چھا گیا تھا۔ عباس خان آفریدی کی لاڈلی بیٹی اور 5 بھائیوں کی اکلوتی چہیتی بہن سومل خان آفریدی کو اس کے نکاح سے کچھ دیر پہلے حویلی کے اندر سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ جس لڑکی کے کمرے کے باہر ہر وقت ملازمین کی بھیڑ لگی رہتی تھی، جس کی حفاظت کے لیے ایک الگ سیکیورٹی ٹیم بنائی گئی تھی، اس خان حویلی کی شہزادی کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس نے خانوں سے الجھ کر اپنی موت کو آواز دی تھی؟ ایسا کون سا مائی کا لال پیدا ہو گیا تھا جسے اپنی زندگی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ سومل خان آفریدی کے بھائی اس شخص کو اپنے بھوکے کتوں کے آگے ڈالنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ لیکن جس شخص نے اتنی بہادری دکھائی تھی، کیا وہ ان کے ہاتھ اتنی آسانی سے آنے والا تھا؟ کیونکہ وہ امان شیرازی تھا۔ امان شیرازی کے سوا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ خبر پورے نصیر آباد اور گرد و نواح میں پھیل چکی تھی۔ سومل خان آفریدی کے بھائیوں کا اس وقت برا حال تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر پورے علاقے میں پھیل چکے تھے، مگر سومل خان آفریدی کا کوئی سراغ ابھی تک نہیں مل پایا تھا۔ بابا سائیں، اس شخص نے یہ گھٹیا حرکت کیسے کر لی؟ اس کے اندر اتنی جرأت کس وجہ سے ہے؟ جنید خان آفریدی اپنے بابا کو اضطراب کی کیفیت میں چکر کاٹتے دیکھ بے چینی سے اپنی پیشانی ملتے بولا تھا۔ خاندان کے باقی لوگ بھی وہیں جمع تھے۔ سید امان حاتم شیرازی، جو ہماری بربادی بن کر واپس لوٹا ہے، وہ اب سومل کو کبھی واپس نہیں کرے گا ہمیں، اگر کیا بھی تو اپنی شرائط پر کرے گا۔ وہ اب سومل کے ذریعے ہمیں بلیک میل کرے گا۔ عباس خان آفریدی تھکے تھکے لہجے میں بول رہے تھے، جبکہ وہاں بیٹھے سومل کے بھائیوں کا خون کھول اٹھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیں، مگر فی الحال وہ کچھ بھی کر پانے میں بے بس تھے، کیونکہ ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کی لاڈلی بہن، اس شخص کے قبضے میں تھی۔ مجھے سائیں سے ملنا ہے ساجدہ، پلیز کچھ کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ ساجدہ کے آگے ہاتھ جوڑتی بلک بلک کر رو دی تھی۔ اس کی زندگی اس کو کسی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے اپنے طریقے سے حویلی سے پتہ کروایا ہے، سائیں شکار پر گئے ہیں، 1 ہفتے بعد لوٹیں گے۔ ساجدہ نے یہ بات کہتے اس دیوانی کی آنکھوں کے سارے رنگوں کو بت رنگ ہوتے دیکھا تھا۔ میں ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح تو دور، کسی کے بارے میں سوچنے کا بھی گناہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ ہر لمحے بڑھتی اذیت اس کا دل چیر رہی تھی۔ وہ روتی رہی تھی، بلکتی رہی تھی، مگر کسی کو اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ اگر وہ اپنے بابا کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیتی تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی، اور اگر نہ بتاتی تو اپنی زندگی کو۔ اس کی زندگی کا قیامت کا اس دن آن پہنچا تھا۔ اس کی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی نہ تو وہ اس دشمن جان تک پہنچ پائی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ کر پائی تھی۔ وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا کہ کسی کا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، یا شاید یہی کسی کی سازش تھی جس کے بھینٹ اس معصوم اور بے ضرر لڑکی کی محبت چڑھنے والی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا، یہ بڑے سائیں ہم جیسی کم حیثیت مزارے کی لڑکیوں سے صرف دل بہلانا جانتے ہیں، گھر کی زینت بنانا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے بلوچ حویلی کا سب سے بڑا لاڈلا چشم و چراغ اپنے خاندان اور روایات سے لڑ کر تمہیں اپنائے گا؟ کبھی نہیں۔ اسے تم سے دل بہلانا تھا جو بہلا چکا ہے، اب اسے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم چاہے مرو یا جیو۔ اگر سائیں کو تمہاری پرواہ ہوتی تو وہ سب تک واپس آ چکے ہوتے۔ اتنی بھی کیا بے خبری کہ اتنے دن اس لڑکی کے بارے میں ذرا سا پتہ بھی نہ کر پائے کہ وہ سانس بھی لے رہی ہے یا زندہ درگور کر دی گئی ہے۔ ساجدہ آج بولنے پر آئی تھی تو بولتی چلی گئی تھی، مگر اس شخص کے عشق میں پور ڈوبی وہ نازک جذبات سے گندی لڑکی آج بھی اپنے محبوب ترین انسان کے بارے میں نہ تو کچھ غلط بول پا رہی تھی اور نہ سن پائی تھی۔ اس نے ساجدہ کو بھی اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔
اسے آج کسی اور کے نام کی دلہن بنایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا۔ اس کا نکاح پر نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اس نے سب کو روکنے اور اس دشمن جان سے رابطہ کرنے کی ساری کوششیں کر لی تھیں، مگر نہ جانے بیچ میں ایسی کون سی طاقت رکاوٹ بن رہی تھی جو اسے اس کے ستمگر تک پہنچنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور محبت کے مفہوم سے آگاہی پائی ہے، تب سے لے کر اب تک صرف آپ کو چاہا۔ اس دل نے صرف آپ کی خواہش کی ہے۔ آپ کے سوا کسی دوسرے مرد کو دیکھنا میرے لیے گناہ کبیرہ تھا، تو آج اس سے بھی کئی زیادہ بڑا گناہ کیسے کر لوں؟ آپ میری زندگی میں شامل ہوئے، یہ آپ کی اس کنیز کی خوش بختی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کبھی آپ کا دل دکھایا ہو۔ آپ بہت اچھے ہیں سائیں۔ میری حیثیت واقعی آپ جیسے انسان کو پانے کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو مجھ سے چھیننے کی یہ سازش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کنیز ہمیشہ سے آپ کی تھی اور آپ کی ہی رہے گی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ سرزد کرنے پر بضد ہوں۔ حرام موت کو گلے لگانے پر میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا مگر میں مجبور ہوں۔ اپنے بابا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ بابا، اپنی اس نافرمان بیٹی کو معاف کر دیجیے گا۔ کاغذ پر لکھی اپنی تحریر مکمل کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے یہی کہا تھا کہ وہ مرتے دم تک اس سنگ دل کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے ایسے کسی مقام پر لے آئے گی کہ اسے مر کر ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اپنے سب پیاروں کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے اس نے اذیت کی انتہاؤں پر پہنچتے اپنی کلائی کی نبض کاٹ دی تھی۔ چند لمحے فوارے کی طرح بہتے خون کو دیکھتی اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر ایک شور بلند ہوا تھا اور چند سیکنڈ بعد کوئی دھاڑ کی آواز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، مگر سامنے کو منظر اس شخص کو کھڑے قد سے زمین بوس کر گیا تھا۔ اس لمحے چوڑے مضبوط مرد کا دل سامنے نظر آتے دل دہلا دینے والے منظر پر کانپ اٹھا تھا۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اسے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میری اجازت کے بغیر تم اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتی ہو؟ اس گستاخی کے لیے معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ آنکھیں کھولو۔ آئی لو یو ڈیم اٹ، تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں میں؟ تم تو صرف میری دیوانی ہو۔ اتنی جلدی بھروسہ ہار گئی مجھ پر؟ اس کے سجے سنورے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے اس طاقتور وڈیرے کو آج پہلی بار شدید بے بسی کا احساس ہوا تھا۔ مگر اس کی رک رک کر چلتی سانسیں اس شخص کے مردہ وجود میں زندگی کی ایک نئی رمق جاگی تھی۔ وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا، جہاں کھڑا گاؤں کا ہر شخص شوق میں آ گیا تھا۔ وہ انسان جو کسی کے آگے کبھی نہیں جھکا تھا، آج سب نے اس ظالم وڈیرے کو روتے دیکھا تھا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کے لیے۔ اس کے پیچھے آئے ریاض بلوچ اپنی بیٹی کی یہ دیوانگی دیکھ اپنی جگہ ڈھہ سے گئے تھے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر روتے بلکتے اس لڑکی کے بدنصیب باپ کو دیکھا تھا۔ اپنی انا اور گھمنڈ میں جس سے انہوں نے اس کی زندگی کا کل اثاثہ اس کی بیٹی کو چھین لیا تھا۔ بخشو چاچا، بخشو چاچا، بطول کی آواز پر حویلی کی دوسری جانب بنے ملازمین کے کوارٹر سے بخشو چاچا جلدی سے باہر آئے تھے۔ کیا ہو گیا بطول، اتنا شور کیوں ڈال رہی ہو؟ بخشو چاچا اپنے سر پر باندھا کپڑا اچھے سے لپیٹتے منہ میں نسوار رکھتے بولے تھے۔ بخشو چاچا، چھوٹی بی بی نے باہر جانا ہے، ان کے لیے گاڑی نکالو، وہ بھی کچھ دیر میں تیار ہو کر آنے والی ہیں۔ اور تم جانتے ہو چاچا کہ بی بی سائیں کو انتظار کرنے کی عادت بالکل بھی نہیں ہے۔ بطول کی بات سنتے ہی بخشو چاچا دوڑتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ انہیں اپنی نوکری بہت پیاری تھی اور اس حویلی کی لاڈلی شہزادی کا موڈ خراب کر کے اپنی نوکری خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ بخشو کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی گاڑی بھی تیار کھڑی تھی۔ جب کچھ ہی دیر بعد انہیں سومل خان آفریدی نزاکت سے چلتی باہر آتی دکھائی دی تھی۔ پرپل کلر کے لباس میں ہم رنگ دوپٹے کو سر پر سلیقے سے اوڑھے، وہ گرم شال کو اپنی شانوں کے گرد لپیٹے چادر سے اپنے چہرے کو بھی ڈھکے ہوئے تھی۔ ان کے خاندان کی سب خواتین باہر نکلتے ہوئے پردہ کرتی تھیں۔ اس وقت بھی اس نے اپنی دودیا مخلوطی انگلیوں میں شال کو تھام کر چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سب ملازمین کی نگاہیں فوراً جھک گئی تھیں۔ کسی کو بھی سومل خان آفریدی کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ان سب نے یہ ضرور سن رکھا تھا کہ اس حویلی کی شہزادی بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی اس کے بعد بھی کہ سومل خان آفریدی ایک بہت ہی گھمنڈی اور مغرور لڑکی بھی تھی، جو اپنے موڈ کے حساب سے چلتی تھی۔ جب اس کا موڈ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے بابا تک سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کے نخرے 7ویں آسمان کو پہنچے ہوئے تھے۔ حویلی میں سب سے زیادہ اسی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اس سے اوپر اس حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔
سومل کے آگے بیٹھتے ہی بخشو چاچا نے گاڑی چلا لی تھی۔ بطول بھی سومل کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ ان کی گاڑی میں ایک گارڈ بھی موجود تھا اور پیچھے گارڈز کی ایک الگ الگ گاڑی بھی موجود تھی۔ بخشو چاچا سومل کے خاص ڈرائیور تھے، وہ ہر جگہ انہی کے ساتھ جاتی تھی۔ بخشو چاچا یہاں روکیے گا ذرا۔ سومل روڈ کے ساتھ دوڑتے بھاگتے منظر پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی جب اس کی نظر بالکل روڈ کنارے پر لگے گلاب کے پودے پر پڑی تھی، جس پر سے باقی سارے پھول پتیوں کی صورت گر کر بکھر چکے تھے، مگر لال گلاب کی ادھ کھلی کلی ابھی بھی اس پر موجود بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سدا پھولوں کی دیوانی سومل فوراً گاڑی سے اتر آئی تھی۔ اس کا ارادہ وہ ادھ کھلی کلی توڑنے کا تھا۔ اس کے گارڈز بھی گاڑی سے نکل کر اپنی اپنی جگہ پر چوکنا کھڑے تھے۔ سومل گلاب کی جانب بڑھتی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ بطول بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ گارڈ نے بھی قریب آنا چاہا تھا مگر سومل نے ہاتھ بڑھا کر روک دیا تھا۔ وہ نقاب اتار کر اس گلی کی مہک سونگھنا چاہتی تھی۔ گارڈز کو اسی وجہ سے اس نے دور کھڑا کیا تھا۔ وہ پودے کے قریب روڈ کے بالکل کنارے پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ خوشبو کے لیے جھکی، ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی فل سپیڈ میں اس کے پاس سے گزری تھی۔ سومل کے چہرے سے نقاب بالکل ہٹ گیا تھا۔ جس لڑکی کو حویلی کے مردوں کے سوا کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج اس گاڑی میں بیٹھا شخص اسے دیکھنے کی بہت بڑی گستاخی کر چکا تھا۔ سومل نے ہڑبڑاہٹ میں وہ ادھ کھلی کلی بھی توڑ دی تھی جو اب اس کے پیروں میں ہی گری ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپا تھا۔ بی بی سائیں آپ ٹھیک ہیں؟ بطول بھاگ کر اس کے قریب آئی تھی۔ بطول یہ کون تھا؟ سومل کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ بی بی سائیں پہلی بار اس گاڑی کو یہاں دیکھا ہے، مگر بہت جلد اس انسان کو اس گستاخی کی سزا مل جائے گی۔ بطول اسے غصے میں دیکھ جلدی سے بولی تھی۔ سومل خان آفریدی کا غصہ کبھی بھی عام غصہ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی تباہی ضرور لاتا تھا۔ آج تک لوگوں نے اس روڈ پر سے گزرنے کی جرات بھی کبھی نہیں کی تھی جہاں انہیں سومل آفریدی کے ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی گستاخی کرنے والا کون تھا بھلا؟ سومل آفریدی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ نیچے گری کلی کو اپنے پیروں تلے مسلتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ بطول گارڈ کو کہو اس انسان کا پتہ لگوائیں، مجھے کل تک یہ حویلی کے تہہ خانے میں قید چاہیے۔ سومل اپنا حکم دیتی گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ جو حکم بی بی سائیں۔ بطول اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ سومل گاڑی کی سیٹ سے لگاتے آنکھیں مودے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سیاہ شیشوں والی سیاہ گاڑی آ رہی تھی جو جان بوجھ کر اس کے بہت ہی زیادہ قریب سے گزری تھی۔ شاید انسان کا مقصد اس کا چہرہ ہی دیکھنا تھا، مگر کون تھا ایسا شخص اس گاؤں میں جس میں اتنی ہمت پیدا ہو چکی تھی؟ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ وہ رو رہی تھی، بری طرح گڑ گڑا رہی تھی، مگر سامنے موجود لوگ اس کی طرف سے اپنے کان بند کر چکے تھے۔ اسے بے ہوش کر کے بوری میں ڈال دیا گیا تھا۔ تم اس لڑکی کو 20 لاکھ کے عوض ہمارے آگے بیچ چکے ہو، اب تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوبارہ اگر کبھی یہ تمہارے سامنے بھی آئی تو اسے پہچاننے سے انکار کر دینا۔ اس بوری میں بند لڑکی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے ان آدمیوں میں سے وہاں دوسری سمت کھڑے نوجوان کے پاس آیا تھا جو دیکھنے میں کافی معزز انسان لگتا تھا، مگر اس معزز انسان نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کو 20 لاکھ کے عوض بیچ دیا تھا۔ اس لڑکی کو جس نے اس پر اعتماد کر کے رات کی تاریکی میں گھر سے قدم نکالا تھا، وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اٹھایا یہ قدم اس کی زندگی کا ناسور بن جائے گا۔ جو شخص اس کی محبت کا دعوے دار تھا، وہ لالچی شخص تو پہلے ہی اس کا سودا کر کے اسے بیچ چکا تھا۔ وہ آج اپنی ڈیل فائنل کرنے اسے اٹھا کر ان لوگوں کے ہاتھ میں سونپ چکا تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا چچا زاد کزن وہاب تھا جو اس سے شدید محبت کا دعوے دار تھا، مگر آج اس نے یہ گھٹیا حرکت کر کے اس لڑکی کا محبت پر سے اعتماد اٹھا دیا تھا۔ شاید اب وہ کبھی بھی محبت کے ساتھ ساتھ مرد ذات پر بھی اعتماد نہ کر پاتی۔ اس شخص کو 20 لاکھ تھما کر وہ اس لڑکی کے لیے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اس لڑکی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کبھی ایک کوٹھے کی زینت بننا پڑے گا۔ اسے ایک شریف اور باپردہ لڑکی سے ایک طوائف بنا دیا گیا تھا۔ اس کی کزن وہاب نے اسے کوٹھے والوں کے آگے بیچ دیا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے انچھوئے پاکیزہ حسن کی قیمت کتنی زیادہ لگنے والی تھی، حسینہ بائی کی نگاہوں کی چمک واضح طور پر بتا رہی تھی۔ کمال کر دیا شوکت تم نے، کیا لڑکی اٹھا کر لائے ہو؟ کوٹھے پر اب تک کی آئی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی ہے، اس کی تو منہ مانگی قیمت لینے والی ہوں میں گاہکوں سے۔ حسینہ بائی منہ میں پان چباتے بیڈ پر بے سود لیٹی لڑکی کو لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے بولی تھیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو حسینہ بائی تم، مگر اس لڑکی کو ابھی پورا ٹرین کرنا ہوگا، ہوش میں آنے کے بعد بہت زیادہ شور مچانے والی ہے۔
शौकत की हवस भरी निगाहें भी इस लड़की के दिल से फरेब सरापे पर जमी हुई थी। तुम जाओ शौकत, हम बहुत अच्छे से ट्रेन कर लेंगे इस लड़की को। आज शाम की महफिल की तैयारी देखो जाकर। आज सुना है काफ़ी बड़े बड़े गाहक आने वाले हैं। अगर वो आगे और हमारी महफिल से खुश हो गए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। हसीना बाई सहीरे पर अपने किसी आदमी की भी नज़र नहीं पड़ने देना चाहती थी। इस लड़की के पाकीज़ा हुस्न की बहुत बड़ी कीमत लगाने का इरादा था इसका। इसलिए शौकत को वहाँ से भेजते वो इस लड़की के करीब गई थी। जब इसी लम्हे इसने कसमसाते अपनी दुखती आंखें खोली थीं, जब अपने सामने साड़ी में मुलव्वस जेवरात और मेकअप से सजी संवरी खातून को देखकर इसकी आंखों में अजनबियत भरा तासुर उभरा था। मैं कहाँ हूँ इस वक्त? इसके लब भोले से फड़फड़ाए थे। धीमी मुतरन्नम आवाज़ हसीना बाई के कानों से टकराती इसके होंठों पर मुस्कुराहट बखेर गई थी। तुम्हारी तरह तुम्हारी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हसीन है। गाना गाना सिखा दूंगी तुम्हें, फिर तो और ज़्यादा पैसा कमाओगी तुम। मुझे उम्मीद है तुम मेरे लिए सोने की चिड़िया साबित होने वाली हो। हसीना बाई मुंह में पान रखते बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। आप कौन है? मैं कहाँ हूँ इस वक्त? मैं नहीं जानती आपको। प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो। वो लड़की बेड से उठती रोते हुए बोली थी। कौन से घर की बात कर रही हो प्यारी लड़की? अब यही तुम्हारा घर है। सारी ज़िंदगी सब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। हसीना बाई ने पान थूकते इसके नाजुक सरापे और कमर पर बिखरी नागन जुल्फ़ों को देखा था। वो हसन और नज़ाकत का एक कंप्लीट पैकेज थी। हसीना बाई की खुशी सातवें आसमान तक पहुंच चुकी थी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं नहीं जानती आपको। वो लड़की नासमझी से हसीना बाई को देख रही थी। तुम इस वक्त एक कोठे पर मौजूद हो और इतनी नासमझ तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि ये ना जानती हो कि कोठे पर क्या किया जाता है। अपने जिस आशिक के साथ तुम रात के अंधेरे में भागी हो वो तुम्हें हमारे आगे पूरे 20 लाख में बेच गया है। अब ये कोठा ही तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। मरे बगैर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हें यहाँ पर हर वो काम करना होगा जो एक तवाइफ करती है। मतलब तुम्हें यहाँ एक तवाइफ बनकर रहना होगा। हसीना बाई की बातों पर इस लड़की को इस कमरे का छत अपने सर पर गिरता महसूस हुआ था। वो चकराते सर को थामती नीचे बैठती चली गई थी। इतना बड़ा धोखा! इसके लब होले से फड़फड़ाए थे। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वहाब इसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। मोहब्बत धोखे का दूसरा नाम है लड़की। फिर भी हम औरतें इस धोखे में अपना सब कुछ गंवाने को तैयार रहती हैं। मैं भी पैदाइशी तवाइफ नहीं थी। यही मोहब्बत ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है। और अब ना मेरे हाथ में मेरी ज़ात का गरूर बचा है और मोहब्बत। खाली हाथ और खाली दिल हूँ मैं। तुमने भी अगर ज़िंदा रहना है तो मेरी जैसी बन जाओ, वरना ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हसीना बाई के चेहरे पर माजी की अजियत की झलक उभरती अगले ही सेकंड इसे वापस से ही वही बेहिस और जालिम औरत बना गई थी। पर प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। मैं गलत लड़की नहीं हूँ। वह हसीना बाई के पैर पकड़ते फरियाद करते बोली थी। तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रही हूँ। जितना रोना है रो लो, मगर अपने आप को इस माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश करो, वरना 2 दिन के बाद तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। हसीना बाई इसे वैसे ही नीचे बैठा देख अपनी बात कहती वहाँ से निकल गई थी, जबकि इसके जाने के बाद वो ज़मीन पर अपना माथा टिकाती फूट फूट कर रोती थी। आखिर इसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों थी? एक मुसीबत से निकलकर वो दूसरी मुसीबत में फंस जाया करती थी। मामा बाबा देखें आपकी मीरों के साथ क्या हो रहा है। आप जानते थे ना मैं अकेली पड़ जाऊंगी इस दुनिया में। मेरा आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। फिर क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? आप दोनों, अब क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? वो लड़की रो रो कर खुद को हलकान करती वहीं गिर गई थी। मीटिंग रूम में इस वक्त तमाम कंपनीज के सीईओज आ चुके थे। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जानी थी। सबके साथ इनके पीए भी फुल तैयारी के साथ फाइल उठाए वहाँ मौजूद थे। कोई भी आज ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। ये इंटरनेशनल मार्केट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। जिस कंपनी को भी मिल जाता इसे अरबों का फ़ायदा होने वाला था और सबसे टॉप रैंकिंग में शामिल हो जाना था इस कंपनी ने। सब कुर्सियों में से 2 कुर्सियां अभी खाली थीं। यशवाल खान अफरीदी और इसके पीए की। सबकी हैरान निगाहें इस कुर्सी पर टिकी हुई थीं और कहीं ना कहीं सब यशवाल अफरीदी के मुंतज़िर भी थे। लगता है हारने के खौफ से मिस्टर यशवाल अफरीदी ने मीटिंग में ना आने का फैसला कर लिया है। अपने बालों की लिट को उंगली पर लपेटते हुए फाइका तंजिया मुस्कुराहट से कहा था, जिस पर सामने बैठे यशवाल के दोस्त मलिक उसामा ने सख्त निगाहों से इसे घूरा था। इस लड़की इसके दोस्त की तबाही की वजह होने के साथ इसका मजाक भी उड़ा रही थी। उसामा इस वक्त कोई मदमज़गी नहीं चाहता था, वरना इस लड़की का मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा इरादा था इसका। मीटिंग शुरू हो चुकी थी मगर यशवाल मीटिंग में नहीं आया था। उसामा ने कई बार इसे कॉल मिलाई थी मगर वो इसकी कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। फाइका की इस्तेज़ाइया निगाहें उसामा पर टिकी हुई थीं। उसामा को मायूसी से फ़ोन बंद करके टेबल पर रखते देख फाइका ने जानबूझकर अपना गला खनकारा था और धीरे से हंस दी थी। उसामा ने गुस्से के आलम में अपनी मुठियां भींच ली थी।
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے دوست کی بربادی کی ذمہ دار اس لڑکی کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ فائقہ اور اس کی کزن بلاول کی میٹنگ سب سے زیادہ کامیاب رہی تھی۔ انہیں یہ کنٹریکٹ ملنے کا پورا چانس تھا۔ ان کی پیش کی جانے والی پریزنٹیشن سب سے زیادہ پسند کی گئی تھی۔ ہمیشہ جو شخص سب کو ٹکر دے کر آگے نکل جاتا تھا، اس بار وہ مقابلے میں تھا ہی نہیں، تو کسی کو بھی ٹف ٹائم نہیں ملا تھا۔ ناول جاری ہے۔